آج غزہ کی سرزمین پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس نے پوری دنیا کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جنگ بندی کی لائن جسے دنیا یلو لائن کہتی ہے، آج اسرائیلی ٹینکوں، بلڈوزرز اور فوجی بوٹوں تلے رون دی گئی۔ شمالی غزہ کے وہ لوگ جو تباہ شدہ گھروں میں صرف یہ امید لے کر واپس جا رہے تھے کہ شاید زندگی کا کوئی ٹکڑا بچ گیا ہو، انہیں دوبارہ گولیوں کی بارش نے روک لیا۔ اب حماس نے بھی عرب ثالثوں کے ذریعے واشنگٹن تک پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب اگر اسرائیلی خلاف ورزیاں بند نہ کی تو جنگ بندی معاہدہ چند گھنٹوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ کیا غزہ ایک نئی اور شاید آخری تباہ کن جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ حماس کا جواب کیا ہوگا اور عالمی طاقتیں کیا چاہتی ہیں؟ آج کے اس ولاگ میں اس تفصیل پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، اسرائیلی فوج نے غزہ کی یلو لائن کے پار نیا زمینی حملہ شروع کر دیا اور شمالی غزہ میں فلسطینیوں کو محاصرے میں لے لیا۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنگ بندی کی یلو لائن کو عبور کرتے ہوئے مکینوں کو وہاں سے بھی در بدر کر دیا۔ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت اسرائیل اب بھی غزہ پٹی کے 50% سے زیادہ حصے پر قابض ہے، جہاں پیلی لکیر تعین کرتی ہے کہ کن علاقوں میں اسرائیلی فوج تعینات ہے اور کن میں فلسطینی آباد ہیں۔ تاہم جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور اسرائیلی فورسز پیلی لکیر کے اس پار بھی فائرنگ اور زمینی در اندازیوں میں اضافہ کرتی جا رہی ہیں۔ شمالی غزہ کے رہائشی جمعے کے روز تباہ شدہ گھروں کو واپس جانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اسرائیلی فورسز ہر اس چیز پر فائرنگ کر رہی تھیں جو حرکت کرتی تھیں۔ جہاں اسرائیلی بلڈوزرز نے محلوں میں باقی ماندہ گھروں کو بھی منہدم کر دیا۔ امریکی ضمانت جنگ بندی کے باوجود نوگو ایریاز میں اسرائیلی فوج کی پیش قدمی جاری ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں اور فوج کے حملوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ جنوبی غزہ میں اسرائیلی گولہ باری سے گھروں کی مسماری بھی جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی نسل کش حملوں میں شہداء کی تعداد 69,546 ہو گئی۔ اکتوبر 2023 سے زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,70,833 تک جا پہنچی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ادھر حماس نے عرب ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے باعث غزہ میں جنگ بندی معاہدہ ختم کرنے کو تیار ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 14 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین اور طبی اہلکاروں کے مطابق پہلا حملہ غزہ کے گنجان آباد علاقے رمال میں ایک کار پر ہوا، جس سے گاڑی میں آگ لگ گئی اور فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ شہید ہونے والے 5 افراد کار میں سوار تھے یا پھر راہگیر تھے، جبکہ درجنوں افراد نے آگ بجھانے اور متاثرین کو نکالنے کے لیے مدد کی۔ کار پر حملے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی فضائیہ نے وسطی غزہ پٹی میں دیر البلا شہر اور النصیرات کیمپ میں 2 گھروں پر الگ الگ فضائی حملے کیے، جن میں کم از کم 5 افراد شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ مغربی غزہ سٹی میں ایک گھر پر ایک اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 4 فلسطینی شہید اور دیگر زخمی ہوئے، جس کے بعد آج کی مجموعی شہادتوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی۔ ناظرین، جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کی تنظیم G20 کا 2 روزہ سربراہی اجلاس شروع ہو گیا۔ G20 کے سربراہی اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں فلسطین، سوڈان، یوکرین اور کانگو کے تنازعات کے منصفانہ حل کا مطالبہ کیا گیا اور اقوام متحدہ منشور کے مطابق ان تنازعات کے منصفانہ جامع اور دیرپا امن کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اعلامیے میں دنیا میں اہم معدنیات کی سپلائی کو جغرافیائی سیاسی کشیدگی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ امریکہ نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر عالمی رہنما شریک ہوئے ہیں۔ رواں برس G20 اجلاس کی تھیم یکجہتی، مساوات اور پائیدار ہے اور یہ 2 روزہ اجلاس پہلی بار جنوبی افریقہ میں ہوا۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی فوج کے بڑھتے حملوں پر حماس نے ثالثوں سے فوری مداخلت کی اپیل کر دی۔ حماس کے اعلیٰ عہدیدار نے عرب میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں پر اپنے غصے سے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ حماس عہدیدار کا کہنا تھا کہ قابض اسرائیل جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جنگ بندی معاہدے کو بچانے کے لیے ثالث فوری مداخلت کریں۔ حماس عہدیدار نے کہا کہ معاہدے کی منظم خلاف ورزی سے سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حماس عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج معاہدے کے تحت واپسی کے طے کردہ حدود میں بھی تبدیلیاں کر رہی ہیں۔ تو دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں مظالم اور فلسطینی زمینوں پر قبضے کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔
برسلز میں یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ کچھ عناصر خطے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ تقسیم اور طاقت کی دوڑ خطے اور دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ مصنوعی ذہانت دنیا کا نقشہ بدل رہی ہے۔ پاکستان UN اصولوں کی پاسداری کو ترجیح دیتا ہے۔ اسحاق ڈار نے خطاب میں غزہ میں مظالم اور فلسطینی زمینوں پر فوری قبضہ بند ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا حل کشمیری عوام کی مانگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ویورز، سوال اب یہ نہیں کہ اسرائیل جنگ بندی توڑ رہا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ دنیا کب آنکھیں کھولے گی۔ غزہ کی گلیاں پھر سے دھواں، ملبہ اور لہو سے بھر رہی ہیں اور دنیا کے طاقتور دارالحکومت اب بھی صفاتی بیانات کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں۔ حماس واضح کہہ چکی ہے کہ اگر اسرائیل نہیں رکتا تو جنگ بندی ختم اور پھر جو آگ بھڑکے گی وہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں غزہ کے لیے واقعی امن چاہتی ہیں یا پھر یہ جنگ کسی بڑی عالمی ڈیل کا خاموش حصہ ہے۔ آنے والے چند دن شاید پورے مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل دیں۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔